Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جو ایک بھیانک جنگ چل رہی ہے، اس دوران ایک بحث وہ چل پڑی ہے کہ حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور اب وہ ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ امام مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ان کے ظاہر ہونے کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ ایک سوال یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کیا پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے یا اب پیدا ہوئے ہیں یا ہوں گے؟ تو اس حوالے سے بہت زیادہ یہ بحث چل رہی ہے، کیونکہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہے یہ بہت خطرناک اور بھیانک رخ جو ہے وہ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ان کا جو مذاکرات کا ایک سلسلہ تھا وہ بھی معطل ہو چکا ہے، اور آگے کیا سلسلہ چلتا ہے تو یہ اب وقت ہی بتائے گا، لیکن اب تک یہ جنگ انتہائی خطرناک جو ہے موڑ پر آ کر کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کل عالم اسلام کی خیر فرمائے، ہر طرف اللہ تعالیٰ امن شانتی کی ہوا جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ لیکن یہ جو سوال ہے یہ اس موقع پر زیر بحث چل رہا ہے کہ یہ جو تباہ کن جنگ ہے جو چل رہی ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی، تو اس دوران یہ سوال بہت زیادہ پوچھا گیا، زیر بحث ہے کہ کیا حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہوں گے، ان کے ظہور کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو یہ اس کا جواب کیا ہے؟ تو بالکل آسان کر کے اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ اہل سنت و جماعت کا اس حوالے سے کیا نظریہ اور عقیدہ ہے، اور اہل تشیع حضرات اس حوالے سے کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ بہت زیادہ معلوماتی ویڈیو ہونے والی ہے، یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت امام مہدی کے حوالے سے اہل تشیع ان کا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ یاد رکھیں حضرت امام مہدی کی پیدائش کے حوالے سے، ان کی آمد کے حوالے سے، ظہور کے حوالے سے جو اہل تشیع حضرات کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے اہل تشیع حضرات کا، کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی ان کی پیدائش ہو چکی ہے، وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور ان کا نام محمد بن حسن عسکری ہے، اور یعنی ان کو ہی وہ امام مہدی مانتے ہیں، محمد بن حسن عسکری کو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، بس ابھی ان کا وہ ظہور ہوگا، پیدا وہ پہلے ہی ہو چکے ہیں، ان کا نام ہوگا محمد بن حسن عسکری۔ تو یہ اہل تشیع حضرات کا امام مہدی کے حوالے سے عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ لیکن جہاں اہل سنت و جماعت اس حوالے سے کیا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ بات بھی سمجھ لیں۔ اہل سنت و جماعت یعنی ہم الحمدللہ ہمارا اس حوالے سے عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی جو ہے وہ پہلے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ وہ پیدا ہوں گے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے ہوں گے۔ اور مشکات شریف میں روایت ہے جس سے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ بالکل واضح روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے، اور اہل تشیع حضرات جو عقیدہ اس حوالے سے رکھتے ہیں وہ بھی اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر اپنے عقیدے اور نظریے کو درست کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مشکات میں روایت موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت امام مہدی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ اب اہل تشیع حضرات جن کو امام مانتے ہیں ان کا نام ہے، اہل تشیع جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں محمد بن حسن عسکری، ٹھیک ہے نا؟ تو حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ جو امام مہدی ہوں گے ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی حضرت امام مہدی جو ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اہل تشیع جن کو امام مانتے ہیں اس حدیث پاک کے مطابق وہ درست نہیں ہے۔ صحیح اور مستند بات یہی ہے کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، بلکہ وہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے۔ جب قیامت قریب آئے گی تو تب وہ پیدا ہوں گے اور ان کا ظہور ہوگا۔ اب ظاہر کب ہوں گے یہ تفصیل آپ نے سمجھنی ہے، کب ان کا ظہور ہوگا۔ تو یاد رکھیں اس حوالے سے تفصیل موجود ہے۔ حضرت امام مہدی کا ظہور تب ہوگا جب دنیا میں ہر طرف جو ہے وہ کفر کا غلبہ ہوگا، ظلم کی داستانیں رقم ہوگی، ہر طرف جو ہے وہ کفر ہی کفر کا غلبہ ہوگا، جو ایک سلسلہ
آہستہ آہستہ اس طرف جا رہا ہے۔ آپ فلسطین میں دیکھ لیں، آپ عراق، شام، لیبیا، مصر، دنیا کے جس کونے میں بھی دیکھیں گے، آہستہ آہستہ وہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ابھی بہت ساری چھوٹی بڑی نشانیاں باقی ہیں۔ اب ظاہر وہ تب ہوں گے جب ہر طرف پوری دنیا میں کفر کا غلبہ ہوگا، کفر کا تسلط ہوگا۔ تمام جو ہیں غوث، کتب، ابدال، اولیاء اللہ، یہ ہجرت کر جائیں گے دنیا کے ہر کونے سے، جہاں جہاں بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، وہ غوث، کتب، ابدال، اولیاء اللہ، وہ دنیا کے ہر کونے سے ہجرت کر کے حرمین شریفین کی طرف آ جائیں گے، یہاں ہجرت کر کے آ جائیں گے، کیونکہ پوری دنیا میں ہر طرف جو ہے وہ کفر کا غلبہ ہوگا، کفر ہی کفر ہوگا۔ اسلام جو ہے وہ صرف حرمین شریفین میں سمٹ کر رہ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہاں پر یہ اولیاء اللہ، غوث، کتب، ابدال، یہ سارے وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے اہل اسلام۔ پھر کیا ہوگا، کب ان کا ظہور ہوگا؟ تو یاد رکھیں رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال، غوث، کتب، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، یہ طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، اور اچانک سے غیب سے، اب جب یہ غوث، کتب، ابدال جو ہیں، یہ جو نیک برگزیدہ بندے ہوں گے، یہ جب طواف کعبہ کر رہے ہوں گے تو ان میں امام مہدی بھی موجود ہوں گے، لیکن ان کو لوگ پہچان نہیں سکیں گے، ان کو پہچان نہیں سکیں گے۔ تو اچانک سے ایک غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی جب کچھ اللہ کے نیک بندے ان کو پہچان لیں گے کہ یہ حضرت امام مہدی ہیں، تو پھر غیب سے آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، ان کی باتوں کو غور سے سنیں اور ان کی اطاعت کریں۔ پھر وہاں سے لوگ ان کی اطاعت کریں گے، لوگ ان سے درخواست کریں گے کہ ہمیں اپنا بیعت کریں، تو لوگ پھر ان کی بیعت کریں گے، اور پھر جب بیعت کر لیں گے تو وہاں سے سب لوگوں کو ساتھ لے کر، یعنی حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد، وہاں یہ جو ایک لشکر ہوگا، ایک جماعت ہوگی، یہ وہاں سے سارے مل کر اکٹھے ہو کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ مکمل تفصیل جو ہے یہ بہار شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124 پر موجود ہے۔ اب ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے، یقیناً یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی جنگ ہے، لیکن اس جنگ کو سامنے رکھ کر یہ کہنا کہ حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا ظہور بھی اب ان قریب ہونے والا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ بھی ایک بھیانک اور خطرناک جنگ ہے، لیکن جو جنگ ہوگی بڑی جنگ، جب امام مہدی تشریف لائیں گے، ان کا ظہور ہوگا، تو وہ وقت ابھی نہیں آیا، کیونکہ قرب قیامت کے بھی چھوٹی بڑی بہت ساری نشانیاں بھی باقی ہیں ظاہر ہونا۔ لہٰذا امریکہ اسرائیل کی جنگ کو اس طرح پیش کرنا کہ امام مہدی جو ہیں وہ آ گئے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ باقی بہتر علم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔